تک ختم نبوت، شان اسلام، شان قرآن، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ الذی جعل اصحاب نبیہ كالنجوم وجعل الصحابة وأهل بيت سببا لعشاعة الدين والعلوم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، دور رہ کے بھی کیف حضور ملتا ہے. یہ بزم وہ ہے کہ جس بزم کے جھروکوں سے یقین کو روشنی، ایمان کو نور ملتا ہے. نبی کے نام کی لذت پہ ہوں درود و سلام، نبی کے نام کی لذت پہ ہوں درود و سلام. زباں کو لطف شراب طہور ملتا ہے. دنیا میں اور کہیں بھی سکون ملے نہ ملے، مدینے میں جا کے ضرور ملتا ہے. انتہائی واجب الاحترام محسنین ملت، علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی سالانہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں برادر مکرم جناب ڈاکٹر سلیمان فارسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. دعا ہے مالک لم یزل سے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جس نبی کی ختم نبوت کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں، پروردگار عالم
کل اسی نبی کے پرچم کے سائے تلے ہمیں اکٹھا جمع فرمائے۔ میں اپنے اس وقت کے اندر تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، عقیدہ ختم نبوت اہم کتنا ہے۔ نمبر دو، عقیدہ ختم نبوت کی برکات کیا ہے۔ جہاں تک تعلق پہلی بات عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کی ہے، یہ عقیدہ پروردگار عالم کے ہاں بھی اہم ہے۔ صاحب وحی پیغمبر خاتم الانبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اہم ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے آج تک امت مسلمہ اس عقیدے کو بڑی اہمیت سے بیان کرتی آ رہی ہے اور بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اللہ کے ہاں اہم کتنا ہے، اس کا اندازہ کئی ایک جہتوں سے، کئی ایک عنوانات سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے اپنی الوہیت اور ربوبیت کو عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم قبر اور عالم آخرت میں اللہ نے بیان فرمایا۔ خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی اللہ نے ان چاروں جہانوں میں بیان فرمایا۔ عالم ارواح میں اللہ نے اپنی الوہیت اور اپنی ربوبیت کا تذکرہ الست بربکم سے کیا۔ خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ سے کیا۔ عالم دنیا میں کسی بھی بندے کے مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے۔ خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے محمد الرسول اللہ کا اقرار ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے، اللہ کی الوہیت کو نہ مانے، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم نہ کرے، اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ الوہیت خدا ہے، محمد الرسول اللہ ختم نبوت مصطفیٰ ہے۔ آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ کا معنی تو یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس میں حضور کی نبوت کا ذکر ہے، ختم نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت
رحمت اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں حافظ ابن العربی رحمہ اللہ کے حوالہ سے لکھا کہ آمنہ کے لال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یہ حضور کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کا قانون، ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ ہا میم دال جہاں پر یہ تینوں لفظ اکٹھے آ جائے، جس چیز میں یہ تینوں لفظ اکٹھے آ جائے، یہ تینوں حروف اکٹھے آ جائے، مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، یہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ آپ رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آپ نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد آپ نے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ مطلب یہ ہے کہ میں کھانے کے کام سے فارغ ہو چکا ہوں، کھانے کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ہا میم دال یہ جہاں پر بھی یہ تینوں حروف اکٹھے ہوتے ہیں، جس چیز میں مکمل ہوتے ہیں، اس چیز کی تکمیل کا معنی دیتے ہیں کہ یہ چیز اپنی تکمیل کو پہنچ چکی ہے، اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ پہلے کسی نبی کے نام کے اندر یہ تینوں حروف کو اللہ نے جمع نہیں کیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے ناموں کو آپ پڑھ کر دیکھیے گا، اٹھا کر دیکھیے گا، یہ تینوں حروف باقی کسی نبی کے نام کے اندر اللہ نے جمع نہیں فرمائے ہیں۔ صرف آمنہ کے لال، عبداللہ کے لختے جگر، فاطمہ کے ابا، حسنین کریمین کے نانا جناب محمد مصطفیٰ کے نام کے اندر یہ تینوں حروف اللہ نے جمع کر کے بتایا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے، آخری پیغمبر ہے۔ جیسے حمد آخر میں آتی ہے، یہ نبیوں میں محمد آخر میں آیا ہے۔ جیسے حمد کسی چیز کی تکمیل میں آتی ہے، یہ محمد بھی قصر نبوت کی تکمیل کے لیے آئے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ عرض یہ کر رہا کہ محمد اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ قصر نبوت کی تکمیل محمد مصطفیٰ کے آنے کے بعد اللہ نے مکمل فرما دی۔ یہ عقیدہ اہم کتنا ہے، اللہ نے عالم ارواح میں بھی بیان کیا، عالم دنیا میں بھی بیان کیا۔ جب کوئی بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کے قبر میں جاتا ہے، منکر نکیر آ جاتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں اٹھیے گا، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ 3 سوال کیے جاتے ہیں، اللہ کی ربوبیت الوہیت کا سوال کیا جاتا ہے، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہوں۔ جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، آمنہ کے لال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے عالم ارواح میں بھی بیان کیا، عالم دنیا میں بھی بیان کیا، عالم قبر میں بھی بیان کیا، عالم آخرت میں بھی آمنہ کے لال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈنکا بجایا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تمام انسانیت 5 انبیاء کے پاس جائے گی، حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضرت نوح کے پاس جائے گی، حضرت موسیٰ کے پاس جائے گی، حضرت ابراہیم کے پاس جائے گی، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری انسانیت کو لے کے آمنہ کے لال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ لوگوں، آج کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی، آج کسی رسول کی رسالت نہیں چلے گی، آج کسی نبی کی نبوت نہیں چلے گی۔ ایک ہی نبی ہے جس کی آج نبوت چلے گی، اسی کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، آمنہ کے لال کے دروازے پہ آ جائے گی۔
اللہ سے کہیے گا جنت ملے جہنم ملے، لیکن حساب و کتاب جلدی شروع ہو۔ کل قیامت کے دن بھی خاتم الانبیاء کی نبوت چلے گی۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام نبی جب اپنی اپنی جنت میں چلے جائیں گے، تمام نبیوں کی امتیں اپنی اپنی جنت میں چلی جائیں گی، تمام نبیوں کی زبانوں پہ اپنے نام کا کلمہ نہیں ہوگا، تمام نبیوں کی امتوں کے زبانوں پہ اپنے نبیوں کا کلمہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو حضرت آدم نے کہا لوگوں لا الہ الا اللہ، آدم صفیہ اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نے کلمے کے ساتھ اپنا نام شامل کر کے لوگوں کو دعوت دی، لیکن اپنی اپنی جنت میں جا کے ہر نبی کی امت پہ زبانوں پہ اپنے نبیوں کا کلمہ نہیں ہوگا، بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء اور 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کے زبانوں پہ اگر کوئی کلمہ جاری ہوگا تو خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت عظمت محمد مصطفیٰ، یہ عقیدہ اللہ کے ہاں اہم کتنا ہے، اللہ نے عالم ارواح میں بھی بیان کیا، عالم دنیا میں بھی بیان کیا، اور عالم قبر میں بھی اور عالم آخرت میں بھی بیان کیا۔ دوسری بات کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں کیا ملا ہے، امت کو کیا ملا ہے؟ امت کو حضور کی ختم نبوت کی برکت سے آج قرآن محفوظ ملا ہے، قرآن محفوظ ملا ہے۔ اللہ نے انبیاء میں سے 4 انبیاء کو آسمانی کتابیں عطا فرمائی، حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی، موسیٰ کو تورات عطا فرمائی، عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی، خاتم الانبیاء کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، داؤد بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن تورات محفوظ نہیں ہے، زبور محفوظ نہیں ہے، انجیل محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی یہودی تورات پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتا یہ وہی تورات ہے جو اللہ نے آسمان سے جبرائیل کے ذریعے حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی۔ کوئی بھی حضرت داؤد کو ماننے والا جناب والا زبور پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتا یہ وہی زبور ہے جو اللہ نے آسمان سے جبرائیل کے ذریعے حضرت داؤد کو عطا فرمائی۔ جناب والا کوئی بھی حضرت عیسیٰ کو ماننے والا کوئی بھی عیسائی انجیل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتا یہ وہی انجیل ہے جو اللہ نے آسمان سے جبرائیل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی۔ لیکن دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا ادنا سے ادنا مسلمان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بڑے یقین اور دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے یہ وہی قرآن ہے جو 1400 سال پہلے اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ منتقل کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ باقی انبیاء کی کتابیں اس وجہ سے محفوظ نہیں کہ ان کے بعد نبی تھے، ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ نے قیامت تک قرآن کو محفوظ کر دیا۔ قرآن محفوظ ہے، حضور کی ختم نبوت کی برکت سے محفوظ ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کہنا چاہوں گا انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں کسی کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کے اقوال بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے اقوال بھی ہیں، حضرت ابراہیم کے اقوال بھی ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کے اقوال محفوظ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے، حالات کیا تھے اللہ نے کتابوں میں محفوظ کر دیے۔ میرے نبی دنیا میں آئے، حالات کیا تھے کتابوں میں محفوظ کر دیے۔ میرے نبی دنیا میں آنے کے بعد 40 سال کی عمر سے پہلے اللہ کے نبی کی جوانی کیسے تھی، میرے نبی کا لڑکپن کیسے تھا، کتابوں میں محفوظ ہے۔ میرے نبی نے کتنی عورتوں سے شادی کی، ان
کے نام کیا تھے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اللہ نے کتابوں میں محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کی 4 بیٹیوں کے نام کتابوں میں محفوظ ہے، 3 بیٹوں کے نام کتابوں میں محفوظ ہے، میرے نبی کے غزوات کی تعداد کتابوں میں محفوظ ہے، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اور پھرنا کتابوں میں محفوظ ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد کتابوں میں محفوظ ہے، ان کے نام کیا تھے کتابوں میں محفوظ ہے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری کتابوں میں محفوظ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا، میرے نبی کی 11 تلواروں کے نام کتابوں میں محفوظ ہے، 7 کمانوں کے نام کتابوں میں محفوظ ہے، 4 زیروں کے نام کتابوں میں محفوظ ہے، 3 اونٹڑیوں کے نام کتابوں میں محفوظ ہے، میرے نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ ہے، میرے نبی نے جو پوری زندگی اناج کھایا 4 من 20 سیر کا وزن کتابوں میں محفوظ ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں اگر کسی نبی کی مکمل زندگی محفوظ ہے تو آمنہ کے لال کی زندگی محفوظ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو صرف قرآن محفوظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے، حضور کی ختم نبوت کی برکت سے ہے۔ وقت نہیں ہے، ایک بات اور اس کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب والا انبیاء سے خطابات کیے ہیں، ان کے کچھ ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ مخاطب ہونا چاہتے ہیں، اللہ نام لے کے خطاب فرماتے ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، اللہ نام لے کے خطاب فرماتے ہیں، یا نوح انہو لیس من اہلک۔ حضرت موسیٰ سے خطاب کرنا چاہا، نام لے کے خطاب فرمایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ حضرت زکریا سے خطاب کرنا چاہا، اللہ نے نام لے کے خطاب فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ حضرت یحییٰ سے خطاب کرنا چاہا، اللہ نے نام لے کے خطاب فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ تمام انبیاء سے اللہ نے نام لے کے خطاب فرمایا، لیکن خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کی جب باری آتی ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کا مطالعہ کرے، اللہ کسی جگہ پہ اپنے نبی خاتم الانبیاء سے نام لے کر خطاب کرتے ہوئے آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملیں گے۔ اللہ کے نبی کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، یہ 4 مرتبہ لفظ محمد قرآن میں آیا، وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وفی آیت بما نزل علی محمد محمد الرسول اللہ۔ یہ 4 مرتبہ لفظ محمد قرآن میں آیا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ بطور خطاب کے نہیں آیا، بطور روایت کے آیا، بطور حکایت کے آیا، لیکن جب بھی اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، نام لے کے خطاب نہیں فرمایا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا۔ نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ نے جن سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم سے کیا، اس کا اختتام خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا اختتام فرمایا ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ اللہ نے حضور کی مکمل زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ ایک وسیع عنوان ہے حضور کی ختم نبوت کی آخری برکت عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ جماعت صحابہ کرام کا مل جانا یہ حضور کی ختم نبوت کی برکت ہے۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، ہدایت ملتی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک و روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک و روشن تاروں سے۔ اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں۔ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے نبی کے صحابہ، شاہکار ہے نبی کے صحابہ۔ اس کو کیسے سمجھاؤں؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ نے آفتاب نبوت میں لکھا ہے، اس کو اپنے انداز میں کہنا چاہوں گا۔ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور سورج
آسمان پہ چمک رہا ہے. ہمارے اور سورج کے درمیان یہ جو خلا ہے اسے فضا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے فضا کہتے ہیں. جب سورج نہ ہو تو ہمیں فضا نظر آتی ہے، ہمیں فضا نظر آتی ہے. لیکن جیسے جیسے سورج نکلتا ہے، بلند ہوتا ہے، یہ فضا اپنی ہستی مٹا دیتی ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتی ہے. پھر جدھر دیکھو ہمیں سورج نظر آتا ہے. آقا دو عالم، سرکار دو عالم، خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے صحابہ کرام کا تمدن تھا، ان کی تہذیب تھی، ان کی ثقافت تھی. لیکن جیسے جیسے حضور کی شکل میں آفتاب نبوت بلند ہوا، ہمارے اور نبی کے درمیان یہ روحانی فضا صحابہ کرام ہے. جیسے جیسے آفتاب نبوت بلند ہوا، صحابہ کرام نے اپنی ہستی کو مٹا دیا، اپنی تہذیب کو مٹا دیا، اپنی ثقافت کو مٹا دیا، اپنی روایات کو مٹا دیا. پھر جدھر دیکھو ہر صحابی میں محمد مصطفیٰ نظر آتے تھے. نبی کی صداقت دیکھنی ہے، ابو بکر صدیق کو دیکھو، نبی کی عدالت کو دیکھنا ہے. عمر بن خطاب کو دیکھو، نبی کے شرم و حیا کو دیکھنا ہے. عثمان بن عفان کو دیکھو، نبی کی شجاعت اور بہادری کو دیکھنا ہے. علی المرتضیٰ کو دیکھو، نبی کی فراست کو دیکھنا ہے. امیر معاویہ کو دیکھو. کیونکہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں. اگر قرآن شان محمد کی، زبان محمد کی تقریر صحابہ ہیں. اگر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہیں. باخر دعوانا